الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني. معزز علماء کرام، اس بستی کے غیور سنی نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پرنور محفل تکمیل ختم بخاری شریف کے مقدس عنوان کے برکت سے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پہ آنا اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما۔ میں سب سے پہلے اپنے برادر گرامی، اپنے دوست سریر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی اور اللہ کے پاک نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا صحیح ترین مجموعہ صحیح بخاری اس کا درس کیا، اور گھر ہی میں اپنی شریک حیات کو بھی علم کے زیور سے آراستہ کیا اور یہ نور ان کی طرف منتقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ساری جمیلہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہماری بہن کو اللہ رب العزت مزید علمی خدمات کے لیے قبول فرمائے، اور ان کا فیض اس پورے علاقے میں اللہ رب العزت پھیلائے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت مزید عالمات، علماء کرام پیدا فرمائے، تاکہ اس علاقے کے اندر دین کی روشنی پھیلے۔ حضرت کا حکم ہے کہ آپ برکت کے لیے آخری حدیث آپ پڑھائیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں، اور مجھ جیسا گناہگار ناکارہ انسان جو ظاہراً بھی گندا، باطناً بھی گندا، زبان بھی گندی، دل و دماغ بھی گندے، پاک نبی کے پاک ارشادات کے لیے تو پاک لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار اگر پاک نبی کے پاک ارشادات کو ان گندی زبانوں سے پڑھیں گے، میں تو اسے بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کی علمی امانت میں سے چند پھول آپ حضرات کی جولی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اور آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے، یہ صحاح ستہ کی مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔
اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء صحیح البخاری، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے پاک کلام قرآن کریم کے بعد احادیث کا صحیح ترین مجموعہ وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کا نظام لے کر آئے ہیں اس پورے نظام کا نقشہ اپنی صحیح بخاری میں امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم نے عقیدہ کیا اپنانا ہے۔ امام بخاری نے اس کے لیے الگ عنوان قائم کیا ہے، کتاب الایمان۔ پھر کفر کسے کہتے ہیں، کن چیزوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، عقیدوں کی اصلاح، اس کا الگ مستقل عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں قائم کیا۔ پھر ایمان لانے کے بعد ایک انسان پر کون کون سی عبادات فرض ہو جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کے تمام مسائل ذکر کیے۔ پھر زکوٰۃ کتنے نصاب پر فرض ہے، کتنا زکوٰۃ دینا ہے، سونے کا کیا نصاب ہے، چاندی کا کیا ہے، بکریوں کا کیا ہے، اونٹوں کا کیا ہے، گائے کا کیا ہے، مختلف جانوروں کا کیا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس نے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس نے لینا ہے۔ حضور کی احادیث کی روشنی میں امام بخاری نے ان تمام مسائل کو بیان کیا۔ پھر اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، شادی بیاہ ہے، غم ہے، جہاد ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، قضا ہے، فیصلے ہیں۔ گویا کہ حضور جو شریعت لے کر آئے ہیں اس پوری شریعت کو امام بخاری نے حضور کی صحیح ترین احادیث کے انتخاب کا ایک نچوڑ امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور آج اس کی آخری حدیث آپ حضرات کے سامنے برکت کے لیے ہم پڑھیں گے۔ امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن تمام اعمال کا وزن ہوگا۔ تمام اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی میزان عمل کو قائم کریں گے، اور ان ترازو میں اللہ جل شانہ میرے اور آپ کے تمام اعمال کو تولیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تولیں گے، گنے گے نہیں۔ قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال کو اللہ جل شانہ ترازو کے اندر تولیں گے۔ امام بخاری نے عنوان لگایا ہے، ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، فرمایا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ یہ باب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت والے دن سراپا عدل ترازو قائم کریں گے، ونضع اور ہم رکھیں گے الموازین القسط انصاف کے ترازو لیوم القیامہ قیامت والے دن۔ امام بخاری نے اللہ جل شانہ کے ارشاد کو ترجمۃ الباب کا حصہ بنایا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت والے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے، اور فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے تمام اعمال اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اقوال یوزن ہو، قیامت والے دن وزن کیے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی آخری ترجمۃ الباب میں امت کو جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہوشیار ہو کر زندگی گزارو، جاگ کے زندگی گزارو، غفلت کی زندگی مت گزارو۔ تم جو عمل کر رہے ہو اور جو اقوال تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں یہ سب کو قیامت والے دن تولا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین میزان کی جمع ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ ترازو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن ترازو رکھیں گے۔ کیسے ترازو ہوں گے؟ وہ انصاف والے ہوں گے۔ وہ ترازو ایسے نہیں ہوں گے کہ کسی نے نیک عمل کیا اور وزن پھر بھی اس کا گٹ گیا، اور کسی نے تھوڑا عمل کیا وزن پھر بڑھ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ انصاف والے ترازو ہوں گے
یہ ترازو کتنے ہوں گے؟ 1 ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، کئی ہوں گے، یا ہر آدمی کا اپنا ترازو ہوگا؟ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازین کو جمع لایا ہے۔ 1-2 چیزوں کے لیے جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا، تو موازین جمع ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے قیامت والے دن ترازو بہت سارے ہوں گے جس میں اعمال اور اقوال تلیں گے، اعمال اور اقوال تلیں گے۔ تو کئی سارے ترازو بھی ہو سکتے ہیں، ہر آدمی کے عمل کے لیے الگ میزان اور ترازو اللہ کے ہاں ہوگا، میرے لیے الگ، آپ کے لیے الگ، دوسرے کے لیے الگ، ہر شخص کے لیے الگ ترازو ہو، تو ترازو کئی سارے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں موازین آیا ہے، جمع آیا ہے، ہر شخص کے لیے الگ ترازو ہے۔ نمبر 1 توجیہ۔ دوسری توجیہ یہ ہے ہر عمل کو وزن کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، نماز کے وزن کے لیے الگ ترازو، روزے کے لیے الگ ترازو، تجارت کے لین دین کے لیے الگ ترازو، ہر نیک عمل کے تولنے کا الگ الگ ترازو ہوگا، تو بہت سارے ترازو ہو گئے، اس لیے موازین آیا ہے، جمع آیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت والے دن اعمال کو تولنے کا ترازو ایک ہی ہوگا، کئی سارے نہیں ہوں گے۔ تو سوال ہوگا کہ یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا لفظ لایا ہے کہ بہت سارے ترازو ہوں گے، تو ایک کیسے ہوگا؟ پھر جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 2 جگہ پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ وَنَزَعُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم رکھیں گے۔ علماء جانتے ہیں نزاؤ جمع متکلم کا صیغہ، اللہ نے کہا کہ ہم رکھیں گے ترازو، تو جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا، اور موازین کو بھی جمع لایا عظمت شان کے لیے، کسی چیز کی عظمت، مقام، مرتبہ بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ واحد کا۔ تو یہ عظمت شان کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا۔ الموازین موصوف ہے، القسط اس کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ القسط یہ منصوب ہے، طالب علم بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، الموازین اس کا موصوف ہے، وہ منصوب ہے، موصوف سے مل کر نزاؤ کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے، اس کی القسط یہ منصوب ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ القسط یہ مفعول لہو ہے، لأجل القسط اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن ترازو رکھیں گے، لأجل القسط انصاف قائم کرنے کے لیے۔ تو القسط یا تو مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا الموازین کے لیے صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اگر صفت بنائیں تو ایک اشکال ہوگا، الموازین جمع ہے، القسط مفرد واحد ہے، موصوف صفت میں افراد تثنیہ جمع میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب علامہ قسطلانی دیتے ہیں یہاں پہ مضاف محذوف ہے، ذوات القسط، تو اب مطابقت ہو گئی۔ یہ طلباء کے لیے ایک بات میں نے بیان کیا، جو ساتھیوں سے تکرار کیا۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت والے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے، وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اور یہ کہ بنی آدم کے تمام اعمال، تمام اقوال یوزن وزن کیے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ وزن کیے جائیں گے۔ قال مجاہد القسطاس یا القسطاس الارض بالرومیہ۔ امام بخاری بڑے ماہر مفسر ہیں، وہ جب بھی قرآن کی ایک آیت کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والی آیات کو بھی امام بخاری ترجمۃ الباب میں لے کر آ جاتے ہیں۔ القسط آیا تو کس کے قریب قریب ایک اور لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ امام بخاری کہتے ہیں وقال مجاہد، بڑے مفسر گزرے امام مجاہد، وہ کہتے ہیں القسطاس الارض بالرومیہ، کہ رومی زبان میں قسطاس کا معنی ہے عدل۔ قسطاس کا کیا معنی ہے؟ عدل۔ ویقال القسط مصدر المقسط، القسط جو ہے یہ مصدر ہے، مقسط اسم فاعل کا مصدر ہے، مقسط اسم فاعل کا مصدر۔ ہمارا طالب علم فہیم صاحب پریشان ہے کہ استاد القسط مصدر المقسط، کہ کس مقسط اسم فاعل کا مصدر تو نہیں ہے، اقسط یقسط ایک ساتھ ہے، یہاں پر آیا ہے القسط مصدر المقسط، کہ کس جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، تو کیسے مصدر کہہ دیا؟ اللہ رب العزت شارحین حدیث کو جزائے خیر میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا القسط کو جو مصدر المقسط کہا ہے، یہ حروف زائدہ کو حذف کر کے کہا ہے،
کہ حروف اصلیہ قاف سین طا ہے، قاف سین طا ہے، وگرنہ مصدر جو ہے وہ الفساد ہے۔ مقصد کا معنی کیا ہے؟ عادل۔ کس کا معنی کیا ہے؟ العدل۔ کس کا معنی کیا ہے؟ العدل۔ مقصد سے مقصدین آئے ہیں قرآن میں، ان اللہ یحب المقصدین۔ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو مقصدین کا معنی بتا دیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ المقصدین العادلین، عدل کرنے والے۔ کس عدل؟ کس عدل؟ اما القاصد، قاصد کا معنی ہے الجائر، ظالم، جو ظلم کو کہتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ بڑے ماہر لغوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کسطا یکسط قسطن، قسطن جب قاف کے نیچے زیر ہو پھر اس کا معنی ہوتا ہے عدل، انصاف، عدل اور انصاف۔ جب کسطا یکسط قسطن ہو، قاف کے اوپر زبر ہو، مصدر اگر قسطن ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ظلم۔ تو اس کی القاصد جب مصدر قسطن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے الجائر، ظالم۔ کیا ہے؟ ظالم۔ یہ تو طلباء، علماء اور شاید گھر میں اگر عالمات ہیں، طالبات ہیں، وہ سمجھ رہی ہوگی یہ بات۔ توجہ میری طرف ہو۔ امام بخاری صحیح بخاری کی آخری ترجمۃ الباب میں جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے، قیامت والے دن اعمال کو وزن کرنے کے لیے انصاف والے ترازو اللہ رکھیں گے، انصاف والے ترازو اللہ رب العزت رکھیں گے، اور ہر آدمی کے اعمال اور اس کی زبان سے نکلنے والے اقوال، الفاظ تولے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ یہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری مجھے اور آپ کو ذرا جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھو، میں جو عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، سب کے خیرات دے رہا ہوں، جو بھی نیکی کے کھاتے میں نے کھولے ہوئے ہیں، کیا میرا یہ عمل میزان کے اندر یہ بھاری ہو گیا، ہلکا ہوگا؟ اور میری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں یہ قیامت والے دن ترازو کے اندر وزنی ہوں گی، مجھے نجات دینے کے لیے ہوں گی، یا قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پھنس جاؤں گا؟ اسی لیے آخری ترجمۃ الباب بتا رہا ہے زندگی ہوش کے ساتھ گزارو، زندگی ہوش کے ساتھ گزارو، عمل وہ کرو جس میں وزن ہو، عمل وہ کرو، بات وہ کرو جس میں وزن ہو۔ کہاں پہ؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ آخرت میں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا وہ کیا نسخہ ہے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے اعمال کے اندر وزن آئے گا؟ اس کا جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں بتا دیا، اور ہمارے بزرگوں میں سے شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعمال اور اقوال کے اندر وزن دو چیزوں سے پیدا ہوگا۔ اعمال اور اقوال میں وزن دو چیزوں سے پیدا ہوگا۔ نمبر ایک اخلاص نیت، نمبر دو عمل سنت کے مطابق، عمل سنت۔ کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی بات زبان سے نکالیں، اگر آپ کے عمل میں، آپ کے قول میں اخلاص ہے، وہ اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی نیکی، چھوٹا سا عمل بھی قیامت والے دن اعمال نامے میں باری ہو جائے گا، اور آپ کا عمل، آپ کا کام حضور کی سنت کے مطابق۔ تو دو چیزوں سے اعمال کے اندر وزن آتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں ہم جو بھی کام کریں مخالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے کریں؟ اللہ کی رضا۔ نمود و نمائش مقصود نہ ہو، دنیا والوں سے واہ واہ اور داد لینا مقصود، اس لیے نیک نہ بنے، نیک کام نہ کرے، لوگ مجھے حاجی کہیں، مجھے مولوی صاحب کہیں، مجھے جو ہے نا سخی کہیں، مجھے بہادر کہیں، مجھے جو ہے نا اللہ کا ولی کہیں، بلکہ جو بھی کام کرے نیکی کا وہ خالصتاً کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن کریم نے ہی کہا، پوری رات نیکی کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، چھپ چھپ کے، جب رات کی آخری گھڑی آتی تھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، پوری رات وہ جاگتے تھے، رات کو بہت کم سوتے تھے، اور صبح کے وقت پھر بھی استغفار کرتے تھے، نیکی کر کے پھر روتے تھے، نیکی کر کے۔ تو یاد رکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے اس بات کی طرف بھی گویا اشارہ کر دیا، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا،
آپ کے اعمال میں وزن آئے گا. انما الاعمال بالنیات. آپ کے ہر عمل کے اندر آپ کی نیت درست ہو. نیت کیا ہو؟ درست. نیت درست ہونا. چھوٹا سا عمل بھی اخلاص کے ساتھ بڑا بن جاتا ہے. حضور نبی کریم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر ایک مد یا نصف مد اللہ کے راستے میں دیں بعد میں آنے والے بہت پہاڑ اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے برابر نہیں ہو سکتا. فرق یہی ہے کہ صحابہ کرام میں اخلاص زیادہ تھا. حضور کی صحبت کی برکت سے اخلاص ہمارے اندر وہ اخلاص کو معیار نہیں ہے. اخلاص ہوگا آپ جس کام کو دنیا کا کام کہتے ہیں یہ بھی عبادت بن جائے گا. نیت کی درست ہونے کے ساتھ دنیا کا کام بھی دنیا کا نہیں رہے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا. شیخ زکریا رحمہ اللہ آپ بیتی میں واقع رکھتے ہیں بڑا پیارا. فرماتے ہیں ایک بزرگ تھا جو دریائے جمنا کے کنارے اس نے ڈیرا ڈالا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میرا دریا کے دوسرے سائڈ پہ کام ہے لیکن دریا میں طغیان کے طوفان ہے اور کشتیاں نہیں جا سکتی اور مجھے ابھی جانا ہے میں کیا کروں. اس اللہ کے ولی نے ایک جملہ کہا جاؤ اور دریا سے یہ کہہ دو یہ فلاں صاحب جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ہم بستری نہیں کی وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے راستہ دے دو مجھے. یہ بات اس بزرگ کی بیوی بھی سن رہی تھی. 6-7 بچے تھے. وہ آدمی جب گیا تو وہ بیوی آگے نے کہا بزرگ بنا ہوا ہے تو نے تو میرے کردار کے اوپر گویا کہ داغ بھی لگا دیا ہے. یہ 6-7 بچے کہاں سے آئے اور تم نے یہ بات کہہ دی. یہ بچے کہاں سے اگر تیری میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. وہ آدمی یہ اس نے یوں کہا تو راستہ بن گیا دریا میں. وہ آدمی بزرگ چلا گیا سامنے. جب سامنے چلا گیا وہاں پہ ایک اور بزرگ تھا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب واپس آنے لگا بیچارہ پھنس گیا. اب واپسی میں کون سے وزیر پڑھوں دریا راستہ دے. اس مسافر نے کہا حضرت میں تو آیا تھا اس کام کے لیے اب دریا میں تو نہیں ہے کشتیاں نہیں ہے میرے واپس بھی جانا ہے میں کیا کروں. اس دوسرے بزرگ نے کہا آپ آتے وقت آپ نے کون سے وظیفہ پڑھا تھا. بزرگ کے کہنے پہ دریا سے یہ کہا کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اگر زندگی بھر اپنی بیوی کے قریب گیا ہوں ہم مستری کی ہے ملاقات کی ہے تو راستہ نہ دو اگر نہیں گیا تو راستہ دے دو. میں نے یہ کہا راستہ مل گیا. بزرگ اب کھانا کھا رہا ہے نا مزیدار قسم کی بریانی کھا رہا ہے کہنے لگا جاؤ سمندر دریا سے کہنا فلاں صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں نے زندگی بھر میں ایک لقمہ بھی کھایا ہو تو راستہ نہ دو اگر نہیں کھایا تو راستہ دے دو. اس آدمی نے سر پکڑا کہنے لگا یہ کیا عجیب ماجرا ہے. ایک بھی ایک مار رہا ہے دوسرے بھی یہ مار رہا ہے. کھایا آپ کھا رہے ہو میرے سامنے آپ نے پوری نکالی جو ہے نا کچھ چاولوں کی کھا رہی ہے اور بات بھی کہہ رہے ہیں. اس اللہ کی ولی نے اسی بات سمجھائی جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. فرمایا میں نے جو کھانا کھایا یہ میں نے اپنی نفس کی تسکین کے لیے نہیں کھایا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے میں اس حق کو پورا کرنے کے لیے میری نیت یہ ہے. مزہ لینا لذت لینے کے لیے میں نے نہیں کھایا میں نے اس لیے کھایا میرے جسم میں خون بنے گا طاقت پیدا ہوگی پھر میں عبادت کروں گا جہاد کروں گا نیکی کے کام کروں گا. تو میرا یہ کھانا اپنے لیے نہیں ہے یہ بھی اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اور اس بزرگ نے یہ کہا وہ بیوی کے قریب جو گیا ہے وہ اپنے نفس کی حاجت پورا کرنے کے لیے نہیں گیا وہ اس لیے گیا کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وہ دین سمجھ کے گیا ہے اور وہ اس کی نیت سے گیا اگر میں بیوی کا حق نہیں پورا کروں تو میں گناہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو اس کا بیوی کے قریب جانا اور میرا یہ کھانا یہ اپنے لیے نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اخلاص. دنیا کا بھی کوئی کام اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کی رضا مقصود وہ عبادت بن جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں وہ اخلاص سے بھرے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں کمانڈر ان چیف ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آرڈر جاری ہو گیا پروانہ ایک آدمی کو دیا کہ جاؤ خالد بن ولید کو یہ دے دو. خالد بن ولید نے جب کھولا اس میں لکھا تھا خالد آج سے آپ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہو. یہ چارٹ آپ نے اس آدمی کو دینا ہے جس کے ہاتھ میں نے چٹھی بھیجی ہے. اگر پسند ہے تو اس کے ماتحت ہو کے کام کرو پسند نہیں ہے تو واپس آ جاؤ. خالد بن ولید نے اسے پڑھا سیف اللہ اللہ کی تلوار
میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا ایک پیچھے آ جائے تو ہم کام چھوڑ لیتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے پڑھا اور اس سادی کے ہاتھ میں پھینک کر آج کے بعد آپ میرے بڑے ہو گئے, آپ کا ماتا. کسی نے کہا خالد جی کیسے اتنے اوپر سے نیچے آ گئے ماتا؟ فرمایا میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اب بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں, میں عہدے کے لیے نہیں لڑ. یہ ہے اخلاص. صحابہ کرام ہر کام اخلاص کے ساتھ کرتے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار ہے, ایک کافر کو نیچے لٹایا نا اور اس کے سر کو تن سے جدا کرنے لگے. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پہ تھوکا اور تھوکا. حضرت علی پیچھے ہٹ گئے. کہنے لگا ابھی مجھے مار رہے تھے, جان لے رہے تھے, پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے تجھے مار رہا تھا دشمن خدا سمجھ کر, اب تو نے میرے کو تھوکا, میرے نفس کا حصہ آ گیا, مجھے غصہ آ گیا, تو نے مجھے تھوکا کیوں ہے؟ اب اگر میں تجھے قتل کروں گا یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا, اپنے لیے ہوگا, یہ اخلاص نہیں ہوگا, اس میں میرے ذاتی حصہ بھی آ گیا. فرمایا اب میں تجھے نہیں مارتا. اس کافر اسی وقت کلمہ پڑھا. تو کیا والے دن اعمال میں وزن آئے گا کس چیز سے؟ اخلاص سے. کس سے؟ جو بھی کام کریں کس کے لیے کریں؟ کس کی رضا کے لیے کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں ایک قیدی کو لایا جس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی. اس کے لیے حکم ہو گیا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. اس کافر نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, مجھے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دیا جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کو ایک گلاس دے. گلاس آدمی لایا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا تو ہاتھ اس کے کانپنے لگے. حضرت عمر نے کہا پیو نا, کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا یہ جو جلاد ہے اس کے ہاتھ میں یہ تلوار پکڑی ہے, مجھے اس کا ڈر ہے, میں نہیں پی سکتا, اسے کہو ذرا کشے ہو جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا اب تو پیو. پھر بھی کام کر رہا ہے. فرمایا نہیں مجھے ڈر ہے, میں پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاؤں, یہ میری گردن اڑا دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا, فرمایا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا میں تجھے کچھ نہیں کروں گا. اس آدمی نے نیچے گلاس پھینک دیا, پانی بہ گیا. پانی سنو میری بات. اب حضرت عمر فاروق سے کہنے عمر تو نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا, قول و قرار کر دیا, جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اب وہ پانی نیچے گر گیا, اب میں وہ پی نہیں سکتا, وہ پانی نہیں پی سکتا جس کا آپ نے کہا تھا, اب تو مجھے نہیں مار سکتا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہاں جی ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہماری نیت تو اللہ کی رضا ہوتی ہے, اب تجھے جب میں ماروں گا تو اب وہ نیت باقی نہیں رہے گی. فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کافر نے یہ سنا حضرت عمر فاروق اخلاص والے, اور اس عمل کو جب دیکھا اس نے کہا عمر مجھے اب کلمہ تو پڑھا دو, مجھے اب کلمہ تو. اخلاص ہمارے سارے اکابر اخلاص والے تھے, وہ دکھانے والے نہیں تھے, ریا والے. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے ہیں ایک مرتبہ, اور ایک انگریز بھی ساتھ ہے. وہ گیا باتھ روم, دیکھا تو باتھ روم گندا ہے, استعمال نہیں کر سکتا, واپس آ گیا. حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ انہیں پتہ چلا کہ یہ آدمی اندر گیا تھا لیکن قضائے حاجت نہیں کر سکا, شاید اندر بیت الخلاء گندا ہو. انہوں نے اپنے چہرے کو یوں چھپایا. حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اندر گئے, وہ باتھ روم کو صاف کر دیا, باتھ روم کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا. واپس آ گئے اور اس صاحب سے کہنے لگے کہ میں ابھی گیا, میں نے باتھ روم استعمال کر لیا, وہ بالکل ٹھیک ہے, ابھی آپ جا سکتے ہو. وہ آدمی اندر گیا, انگریز, باتھ روم اس نے استعمال کیا, واپس آ گیا, کہا واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, کوئی آ گیا تھا جس نے اسے صاف کر لیا تھا. ساتھ ہی ایک آدمی بیٹھا تھا خواجہ نظام, جو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا بڑا سخت مخالف تھا. اس نے دیکھا کہ یہ کام کس نے کیا, یہی اس کے بعد گیا تھا حسین احمد مدنی. انہوں نے کہا حسین احمد مدنی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمائے لوگوں کی اس پہاڑے کو آپ کیسے صاف کر گئے؟ فرمایا سنو خواجہ, بات اصل میں یہ ہے, آج مجھے اپنے پاک حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنے کا موقع تھا, میں وہ سنت زندہ کرنا چاہ رہا تھا. فرمایا یہ بھی کافر ہے. حضور نبی کریم کے پاس یہ کافر مہمان بن کے آیا, رات کو وہاں پہ ٹھہرا, چنانچہ ایسا ہو گیا اس کا پیٹ خراب ہو گیا. پیٹ جب خراب ہو گیا, بستر اس سے گندا ہو گیا, صبح اندھیرے میں باغ کو چلا گیا. جب دور نکلا یاد آ گیا کہ میری تلوار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پہ رہ گئی ہے, قیمتی چیز ہے. واپس آیا اور منہ چھپائے ہوا ہے, دیکھا محمد رسول اللہ اپنے پاک ہاتھوں سے اس بستر کو صاف کر رہے ہیں.
فرمایا وہ جب آیا انہوں نے منظر دیکھا، حضور نبی کریم کی اخلاقی کریمانہ کو دیکھا، حضور نے فرمایا یہ چیز کے لیے گئی تھی، اس سے لے جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا میں تو اس پیغمبر کا امتی ہوں جس نے کافر کا پاخانہ بھی صاف کیا کہ مہمان تھا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اس سنت کو زندہ کرنے کا مجھے موقع مل رہا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب، اور اگر نیکی والا پلڑا جو ہے ہلکا ہو جائے گا ناکام۔ اب وزن پیدا کرنا ہے، یاد رکھو گنے نہیں جائیں گے، گنے قیامت کا دن ہوگا، 3 آدمیوں سے جہنم کا ابتدا ہوگا، ایک اس میں مولوی صاحب ہوگا، ایک اس میں مجاہد ہوگا، اور ایک اس میں سخی ہوگا۔ عالم کے پاس بڑا علم ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سخی نے بڑی خیراتیں کی ہوگی، ڈال دیا جائے گا۔ مجاہد نے زیادہ جہاد کیا ہوگا، پھر بھی ڈال دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد کو جب ڈال دیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ اسے کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے تو لڑائی اس لیے تھا، لَيُقَالْ إِنَّكَ جَرِيءٌ، اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں، یہ میری رضا کے لیے تھوڑا ہی لڑا ہے۔ فرمایا جس مقصد کے لیے لڑا تھا لوگوں نے دنیا میں سے بہادری کے القابات دے دیے، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ مولوی صاحب کو اس لیے ڈالا گیا کہ لوگ کہیں بڑا عالم صاحب ہے، کسی نے سفانے رکھے، کسی نے ہاتھ چومے، یہ اپنی تعریف پہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ خودرائی اور خودبینی یہ چیز کے اندر تھی، فرمایا اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ اور جو بڑا سخی تھا اس نیت سے یا یہ مال خرچ کرتا تھا لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا خاتم تائی ہے، فرمایا دنیا والوں نے اس سے کہہ دیا اس لیے اس نے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا، اس لیے جہنم میں ڈال دیا۔ یاد رکھو بڑے سے بڑا گناہگار بھی اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل کر دے، اللہ کو پسند آ گیا، اس کا بیڑا پار ہے۔ بخاری کی روایت میں، کسی بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی، اس نے دیکھا ہے کہ پیاسا کتا ہے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس بدکار عورت نے کیا کہ اپنا موزہ اپنا جوتا نکالا نیچے اور کنویں سے پانی نکالا اور اسے پلایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس عورت کی اس نیکی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے عالم ہیں، جب فوت ہوتے ہیں کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا جب اللہ کے دربار میں میری پیشی بھی، مجھ سے پوچھا گیا غزالی بتا میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا میں نے کہا پوری زندگی میں نے کتابیں لکھی، میں نے واعظ و نصیحت کی، درس و تدریس کی، میں نے یہ لیکن کی۔ فرمایا مجھے کہا گیا تجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، تجھے لوگوں نے پیر صاحب کہا، مولوی صاحب کہا، تیری عزت کی، تیرے نام کا ڈنکا بج گیا، یہ بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا میں پھنس گیا، اب کیا جواب دوں؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا غزالی تیری ایک نیکی اگر میرے پاس نہ ہوتی تجھے اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ فرمایا کیا نیکی؟ میں ایک بار تو کتاب لکھ رہا تھا، تو نے قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور اسے جب باہر نکالا ایک مکھی آ گئی اس پر بیٹھ گئی۔ فرمایا تم نے اسے میرے اپنا مخلوق سمجھا، اس نے ترس کیا اسے پیاس لگی ہوگی۔ فرمایا اس ترس کی وجہ سے یہ نیکی خالصتاً میرے لیے کی ہے، خالصتاً اخلاص کے ساتھ میرے لیے کی ہے، اس نیکی کی وجہ سے تجھے جنت ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ تو اعمال میں وزن کس چیز سے آئے گا؟ اخلاص کے ساتھ۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں گھروں میں بیٹھ کے سنو، ہر کام اخلاص کے ساتھ کرو۔ کس کے ساتھ کرو؟ اخلاص کا کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حضور کی سنت کی اتباع میں، حضور کی سنت کی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سنتوں کی پیروی کریں گے اعمال میں وزن آئے گا۔ ایک آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ نیکی کا کام کرتا ہے لیکن حضور کے درشے کے مطابق نہیں کرتا، اپنی طرف سے کر رہا ہے، بڑے خوشی سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن زور کی 4 رکعت فرض نہیں پڑھ رہا، 5 پڑھ رہا ہے، 1 رکعت میں 2 سجدے نہیں کر رہا، 3 کر رہا ہے، یہ گالی تو نہیں دے رہا، سبق ہی پڑھ رہا ہے، سجدے ہی کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا عمل قبول ہوگا؟ رمضان کی 30 روزے کے بجائے 35 رکھ رہا ہے، 40 رکھ رہا ہے، 50 رکھ رہا ہے، قبول ہو گئے؟ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے سنت کے مطابق جو عمل ہوگا، جو نیک کرے گا، اللہ اس عمل کو قبول کریں گے، اس عمل کو۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، ناپ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے ناپ کے مطابق سیو۔ اگر درزی نے اپنی طرف سے سیا، تھوڑا سا ناپ کے اندر کمی کی یا زیادہ کی تو ہم اسے صلواتیں سناتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں اور جرمانہ لیتے ہیں، تاوان لیتے ہیں، میرا کپڑا ضائع کر دیا۔
مسلمان اللہ کو بھی نہ میرا طریقہ پسند، نہ میرے باپ کا پسند، نہ میرے دعوے پرداوے کا پسند، نہ ہمارے علاقائی رسم و رواج پسند. اللہ کو تو نقشوں میں صرف ایک ہی نقشہ پسند ہے، وہ نقشہ جو اس کے محبوب کے نقشے کے ساتھ میچ کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں پوری زندگی میں جو عمل بھی کرو پہلے نیتوں کو ٹٹولو، میری نیت میں فطور تو نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کرو، پھر پوچھ کے کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو. سنت کے مطابق عمل کرو گے انشاءاللہ اعمال میں وزن آ جائے گا. اعمال میں کیا آ جائے گا؟ حکیم اختر صاحب کہا کرتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت. تو دو کاموں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ نا. اب میں اس حدیث کو آگے پڑھتا ہوں. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الجد امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بن وبركاته امين. قال حدثنا احمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں. دو باتیں ایسی ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، دیہاتی بھی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں ترازو میں بہت باری ہیں، ترازو میں بہت. یہ ہے حدیث کا ترجمہ الباب کے ساتھ مطابق کہ قیامت والے دن اعمال وزن ہوں گے، اعمال میں وزن بھی ہوگا. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے، رحمان کو بڑے محبوب، اور ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے. وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا ہے؟ سب پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے استاد گرامی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ جب اس حدیث کو پڑھا رہے تھے، جملوں میں ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. فرمایا نبی پاک نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں. حضرت فرمایا کرتے کہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بڑے وزنی ہیں. وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمائے جب یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں، جو اس کلمے کو پڑھے گا، اس ذکر کا ورد کرے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس ذکر کو کرے گا، وہ آدمی بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. وہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کا ولی بننے کا وظیفہ بھی بتا دیا گیا. اس ذکر کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے کرو، یہ اللہ کا محبوب ہے. جو اس ذکر کو کرنے والا ہوگا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا. اس ذکر کو لازم پکڑنا ہے. حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اس سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، اس کے گناہ سمندر کے جال کے برابر ہوں، وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ الحمد للہ رب العالمین.